عجیب منطق ہے اس نئی تہذیب کی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ، ان کے لیے کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو یہ رجعت پسندی ہے، یہ قید ہے، یہ ذلت ہے، یہ دقیانوسی ہے۔ اور وہی عورت اگر ایئر ہوسٹس بن کے، ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کے سینکڑوں لوگوں کی خدمت کرے، یہ ترقی ہے، یہ آزادی ہے، یہ اعزاز ہے، یہ جدت ہے۔ عجیب بھی ہودگی ہے، یہ فطرت کے خلاف زندگی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا میرے عزیزو، گھر میں پردے میں کمزوری ہے اور مجھے احساس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میری بچی غلط ماحول میں جا رہی ہے، میرا بیٹا بھی مخلوط ماحول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کی توفیق مل جائے گی، اللہ رب العزت امید ہے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ باطل کے نظریات سے اتنا متاثر ہوا کہ شرم و حیا اور اس حجاب کو ایک زائد چیز سمجھنے لگا، اور کہیں شرم و حیا کی بات آ جائے تو اسے دقیانوسی سمجھنے لگ جائے۔ یہ پھر خطرہ ہے، یہ پھر خطرہ ہے کہ اسلام اور قرآن کے ان قوانین کا انکاری بن جائے گا، یہ خطرہ ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو لادینیت میں بڑھ رہا ہے، جس کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو بس اوقات نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، پردہ ادھر بھی نہیں ہے، وہاں بھی مخلوط نظام سے ان کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مغرب کے ان نظریات سے متاثر ہو کے حجاب ہی کا انکار کر بیٹھا، قرآنی قوانین کا ہی انکار کر بیٹھا، اور دین کے ان احکامات کے بارے میں اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ دقیانوسیت ہے، بتائیے پھر ایمان کارا، پھر ایمان کارا۔ اور ایک یہ ہے کہ شرمندہ ہے، احساس ہے کہ ہم اسلامی معاشرت سے اور اسلامی تہذیب سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ بس اوقات زبان سے کہتا تو نہیں، لیکن اندر خون کے آنسو ہوتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر، بچیوں کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی خیر موجود ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایمان کی رتی موجود ہے، لیکن اللہ نہ کرے اس بے حیائی کے ساتھ اگر زبان سے بھی اور دل سے بھی یہ سوچنے لگا کہ اس دور کے اندر پردے کے ساتھ رہ کر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، یہ اس دور کا اسلام کا حکم قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ پھر ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com